حقیقی کہہ لیں، طب اسلامی کہہ لیں، طب یونانی کہہ لیں، طب مفردہ کہہ لیں، یہی ایک طب جو ہے آپ کے راستے کا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے، اسی کو اپنائیں اور اسی کو سیکھیں۔ صحت کی نبضیں، عمر کی نبضیں، بس کہ بار بار اس کو یاد کریں اور اسی پہ غور کرتے چلے جائیں۔ ہمارے پاس 6 نبضیں، 2 دماغ و اعصاب سے جن کا تعلق ہے، 2 نبضیں جن کا تعلق قلب و عضلات سے ہے، 2 نبضیں جن کا تعلق جگر و بدن سے ہے۔ 7واں سسٹم کوئی نہیں۔ قانون صابر پڑھ لیں، طب یونانی پڑھ لیں، خام بلغم، پختہ بلغم، خام سودا، پختہ سودا، خام سفرہ، پختہ سفرہ، تر گرم، تر خشک۔ دوسری تر خشک، خشک تر اور خشک گرم، جگر و غدد کی گرم خشک اور گرم تر۔ آپ جو مرضی نام استعمال کریں، آپ کا مقصد وہی ہوگا کہ آپ بلغم کو سمجھ رہے ہیں، آپ سودا کو سمجھ رہے ہیں، آپ سفرا کو سمجھ رہے ہیں، مقصد وہی ہوگا۔ موٹی سی بات عرض کرتا چلوں، خام بلغم ہو، خام سودا ہو، خام سفرا ہو، پہلے وہ پختگی کی طرف جائے گا، پھر ہی وہ کسی اور ذوق کی طرف جانے کے قابل ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آئیں ہم علاج اس طرح کرتے ہیں کہ خشک گرم کو ہم گرم تر میں تبدیل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک سودا خام سفرا میں تبدیل نہیں ہوگا، وہ پختہ سفرا کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ علاج کا رستہ ہے، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنانا چاہے گا وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح رستہ یہ ہے کہ اگر خام ہے اس کو پختہ کر دیا جائے، اور اگر وہ پختہ ہے تو اسے اگلے میں خام کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ یہ طریقہ علاج ہے۔ تو 2 چیزیں بلغم کے ساتھ، 2 سودا کے ساتھ، اور 2 جب ہم سفرا کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے جگر و غدد ہوگا، جب ہم سودا کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے قلب و عضلات ہوگا، جب ہم بلغم کا نام لیں گے تو ہمارے سامنے دماغ و اعصاب ہوگا۔ بس یہی 6 سسٹم ہیں۔ انہی 6 سسٹم کا سب سے پہلے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دماغ کی پہلی 2 نبضیں آسان طریقے سے لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں۔ شہادت والی انگلی کے نیچے جو نبض محسوس ہوگی، تھوڑا سا دباؤ دینے سے وہ خام بلغم کی نبض ہوگی۔
یعنی تر گرم نبض ہوگی، دماغ کی پہلی تحریک ہوگی، اتنا ہی سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہوگا کہ ایک انگلی کے نیچے جو دباؤ دینے سے نبض محسوس ہو رہی ہے، یہ خام بلغم والی نبض ہے، اور یہ بچوں کی نبض ہوتی ہے، کیونکہ بچے شیر خوار دودھ پیتے ہیں، یہ ان کی نبض ہے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، بچوں کی نبض اکثر نہیں دیکھی جاتی جو بچے والدہ کا دودھ پیتے ہیں، کیوں کہ اس کی مرض اس کے والدہ کے دودھ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے جس سے وہ بچہ بیمار ہے۔ چھوٹے بچوں کو ایک جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ کہ سردی کے موسم میں بچہ کھلا رہ گیا ہے، اس کو سردی لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ میری سوچ کے مطابق تمام جو اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری کا سبب ہے وہ اس کی والدہ کا دودھ ہے، یا اوپرا دودھ جو پلاتے ہیں اس کا وہ سبب ہے۔ اس کے بعد دودھ کے بعد اس بچے نے اور چیزوں کا کھانا پینا شروع کیا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں، پہلے والا کلیہ آپ کے پاس موجود ہے کہ خام بلغم جو ہے وہ پختہ بلغم میں تبدیل ہوگا، اس کی نبض عضلاتی اعصابی خشکی والی نبض نہیں ہوگی، قانون کے تحت چلے گیا۔ اس کے اندر پہلے خشکی بڑھنی شروع ہوگی اور تری کم ہونی شروع ہوگی، تو ایک خام بلغم ہے اور ایک پختہ بلغم ہے۔ خام بلغم کی جو نبض ہے وہ شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوگی، اور جو پختہ بلغم والی نبض ہے وہ شہادت والی انگلی کے اوپر ہی بغیر دباؤ دینے کے ایک انگلی پر محسوس ہوگی، جبکہ بچہ شیر خواری سے باہر آتا ہے اور دوسری چیزیں کھانی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دو لفظیں آپ کے سامنے آ گئیں، یہ صحت کی لفظیں ہیں عمر کی۔ اب سودا کی دو لفظیں، ایک انگلی مکمل ہو چکی ہے، ایک دباؤ دینے سے ایک بغیر دباؤ دینے سے۔ اب دوسری انگلی پر جو نبض محسوس ہوگی وہ طب یونانی میں خام سودا کہہ لیں، خشک تر کہہ لیں۔ یہاں بھی لوگ مجھ سے کافی سوال کرتے ہیں، آج میں نہیں ڈرانا چاہتا، میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں خشکی اور تری کیسے اکٹھی ہو گئی، تو میں ان کو پھر اسی ترتیب سے سمجھا دیتا ہوں، سمجھ جاتے ہیں۔ خام سودا والی نبض دو انگلیوں پر محسوس ہوگی، یعنی خشک تر نبض۔ یہ ابھی جب جوانی شروع ہوتی ہے 12-13 سال کی عمر میں یہ نبض مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتلائی ہے وہ اسی طرح جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ اعصابی سے فوراً غدی کی طرف چلا گیا، وہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ کوئی دور کرے۔ یہ ایک سائنسی اصول بھی ہے کہ یہ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں مرحلہ وار آنا، یہ ایک سائنسی اصول بھی ہے۔
تو دو انگلوں پہ جو نبض محسوس ہوگی وہ ہوگی عضلات اعصابی کہہ لیں، اسے آپ خشک تر کہہ لیں، اسے آپ خام سودا والی نبض کہہ لیں، قلب و عضلات کی پہلی تحریک کہہ لیں، جو آپ کو آسانی لگے وہ استعمال کریں۔ بات ایک ہی ہے، ایک بات، ایک ہی شرط نبض کے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے جو نبضیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر اتنی شرائط ہیں کہ یاد کرنی بھی مشکل، دیکھنی بھی مشکل، سمجھنی بھی مشکل۔ یہ ممتلی ہے، یہ نملی ہے، یہ جید الوزن ہے، یہ جید خارج الوزن ہے، یہ بطی ہے، یہ سلب ہے، یہ کثیر، یہ تمام چیزیں اگر کوئی علم رکھتا ہے تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، وہ رکھے، لیکن میں نے جو بات کہہ رہا ہوں وہ آج کے دور کے لیے آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے اور مکمل ہے۔ جو دو انگلی پر نبض کا اظہار ہو رہا ہو وہ خشک تر نبض، خام سودا والی نبض، قلب و عضلات کی پہلی تحریک۔ اب اس سے آگے وہ تین انگلیوں پہ جو نبض جائے گی، تین انگلیوں تک جو نبض محسوس ہوگی وہ پختہ سودا والی ہوگی۔ یہاں جوانی مکمل ہوگی، عضلات بھی کام کر رہے ہوں گے، جگر و غدد کے اندر بھی تحریک ہوگی، بچپن جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ اب آپ اس کو خشک گرم کہہ لیں، آپ اس کو پختہ سودا کہہ لیں، آپ اس کو عضلاتی بدی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی شرط کافی ہے کہ جو تین انگلوں پر نبض چلے وہ جوانی کی نبض ہے، صحت والی نبض ہے۔ اب تین انگلیں آپ کی مکمل ہو چکی ہیں اور دو سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ایک جگر و غدد کا صفرا والا جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے، چار انگلیوں تک جو نبض محسوس ہو وہ نبض گرم خشک خام صفرا جگر و غدد کی پہلی تاریخ، جو بھی نام آپ لینا چاہیں، خودی عضلاتی آپ لے سکتے ہیں، مقصد وہی ہے، بات وہی ہے، جو کہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ نبض چار انگلوں پہ غدد کی پہلی تحریک ہے، اس کو خودی عضلاتی آپ کہہ لیں، یا اس کو گرم خشک کہہ لیں، خام صفرا کہہ لیں۔ جو چار انگلوں پہ نبض ہے وہ عضلاتی اعصابی نہیں ہو سکتی، عضلاتی خودی نہیں ہو سکتی، اعصابی عضلاتی نہیں ہو سکتی۔ گرم خشک نبض چار انگلوں پہ، چار انگلوں والی نبض کسی اور نبض کا اظہار نہیں کر سکتی سوائے اس ایک سسٹم کے کہ ان کا جگر گرمی خشکی کی تحریک بنا رہا ہے، بن رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں۔ اب آخری نبض جگر و غدد کی وہ ہے گرم تر
خام سفرا اب پختہ سفرا ہو چکا ہے. اس کو قانون مفرد اعضاء میں غدی اعصابی کہہ لیں، اس کو پختہ سفرا کہہ لیں، جو نام آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ استعمال کریں. تو یہ 6 لفظیں، اس کا دیکھنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے کہ آپ کی چاروں انگلیوں کے درمیان میں جو 2 انگلیاں ہیں، دباؤ دینے سے ان کے نیچے یہ نبض محسوس ہوگی. یہ پہلی انگلی بھی اور آخری انگلی بھی، ان دونوں پہ نبض کا احساس نہیں ہوگا. یہ گرم تر نبض ہے، پختہ سفرا والی نبض ہے. جگر کی آخری مکمل جو نبض ہے وہ ہے. اس کے دیکھنے میں بھی پہلی نبض جو ہے غدی عضلاتی یا گرم خشک، وہ نوجوان عورت کی نبض ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی محترمہ، کوئی بہن بیٹی آ کر بیٹھی ہے، آپ نے اس کی نبض 4 انگلوں پر اگر صحیح محسوس کر رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تو آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، آپ دوائی لینے کیوں آ رہے ہیں. آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے فن کا مقام جو ہے وہ اونچا ہوگا. آپ اپنی طرف سے اسے مریض مت بنائیں. اب یہ 6 لفظیں آپ کے سامنے. جو آخری نبض ہے وہ بھی ایک صحت کی نبض ہے. جب عورت ولادت کے دنوں میں اس کے کچھ دن جو ہے 2 ماہ، وہ غدی اعصابی. تو جو آخری نبض میں بیان کر رہا ہوں جی، ایک صحت کی نبض ہے. عورت حیض کے دنوں میں اور ولادت کے دنوں میں یہ نبض رکھتی ہے، یہ بھی اس کی صحت کی نبض ہے. اس کے علاوہ نہ یہ بچے کی نبض ہے یا نہ کسی یہ نوجوان کی نبض ہے. یہ اس حالت میں 2 حالتوں میں اس نبض کا احساس ہوگا. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کر دی ہیں. ایک تو 6 لفظیں میں نے بیان کر دی ہیں، اور ایک میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بات کی ہے کہ ہر نبض یہ بچے کی ہے، یہ نوجوان کی ہے، یہ عورت کی ہے، یہ ولادت اور حیض کے دنوں میں ہے. یہ سبق آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے، یاد ہو جانا چاہیے. ایک نبض کا اور تذکرہ کر دوں جس کو ہم عضلاتی اعصابی یا خشک تر خام سودا والی نبض بڑھاپے میں عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کی نبض جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر عضلاتی اعصابی یا خام سودا والی نبض جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. بوڑھا کوئی اگر آپ کے پاس مریض آ گیا ہے تو آپ نے اگر اس کی نبض عضلاتی اعصابی یعنی آپ نے خام سودا والی نبض اگر دیکھی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو کوئی چھوٹی موٹی علامت ہو سکتی ہے، لیکن صحت کی نبض یہی ہے. یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. عمر کی نبضیں، صحت کی نبضیں، اور وقتاً فوقتاً جو بات جس مقام پر ضرورت ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان ہوتی رہے گی. جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.